بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کو قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے۔ جی آج کا سبق پڑھ لیتے ہیں، چھوٹا ہے سبق، اس کے بعد ایک دو احادیث بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا عالم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي الإجرامي وأنا بريء مما تجرمون صدق اللہ علیہ۔ ولا اقول لکم عندی، اور نہیں میں کہتا تم سے عندی کہ میرے پاس ہے خزائن اللہ، اللہ کے خزانے، ولا عالم الغیب، اور نہ ہی میں جانتا ہوں غیب، ولا اقول، اور نہ ہی میں کہتا ہوں انی، کہ بے شک میں ملک کوئی فرشتہ ہوں، ولا اقول، اور نہیں میں کہتا للذین، ان لوگوں کے لیے تزدری اعینکم، جنہیں سمجھتے ہیں تمہاری آنکھیں، کمزور یا رذیل سمجھتے ہیں تمہاری آنکھیں، لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ نہیں ہرگز نہیں دے گا انہیں اللہ کوئی خیر یا کوئی بھلائی، اللہ عالم، اور اللہ جانتا ہے، بما فی انفسہم، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، انی اذا لمن الظالمین، اور اگر میں انہیں جیسے پڑھا اگر میں انہیں دور کروں گا تو اس وقت میں لمن الظالمین، یقیناً میں ان سے میں ظالم شمار ہو جاؤں گا۔ قالوا، انہوں نے کہا یا نوح، اے نوح، قد جادلتنا، یقیناً جادلتنا، یعنی تو نے ہم سے خوب جھگڑا کر لیا، تو نے بہت زیادہ جھگڑا کر لیا ہے، جدالنا فاتنا، پس تو لے آ ہم پر، بما اس کو، تعدنا جس سے ڈراتا ہے تو وعدہ کرتا ہے ہم سے، ان کنت من اگر تم سچوں میں سے ہے، قال، تم نے کہا انما، بے شک در حقیقت، یاتکم، لائے گا بھی اللہ، اسے اللہ، انشاء، اگر اس نے چاہا، وما، اور نہیں ہو، تم بمعجز، ہرگز اسے یہ عاجز کرنے والی یا اس کو روکنے والی، ولا ینفعکم، اور نہیں ینفعکم، نصیحت دے گی تمہیں، نصحی، میری نصیحت، ان اردت، اگر میں چاہوں، ان انصح لکم، کہ میں نصیحت کروں، لکم تمہیں، ان کانا، اگر، ان کان اللہ، اگر چاہے، اور اللہ، ان کان اللہ یرید، اگر اللہ کا ارادہ ہو، او ان یغویکم، کہ تمہیں وہ گمراہ کرے، ہوا ربکم، وہ تمہارا رب ہے، وَإِلَيْهِ ترجعون، اسی کی طرف تمہیں
तुम लौटाए जाओगे। हम यकूलून अफ्तरा, क्या वो कहते हैं कि तुमने, या को कहते हैं इफ्तराहू कि तुमने गढ़ लिया उसे। कुल कह दीजिए, इन इफ्तरैतुहू, अगर गढ़ लिया उसे मैंने, फ़अलैया तो उसका, फ़अलैया मुझ ही पर है, इजरामी मेरा उस जुर्म उसका मुझ ही पे है। वह अना और मैं बरी हूँ मिम्मा उससे जो तुजरिमून तुम जुर्म करते हो, यानी तुम जो करते हो उससे मैं बरी हूँ। अगर मैंने कोई घड़ लिया तो उसकी जिम्मेदारी मुझ पे है। ये जैसे हम पढ़ते हैं कि सूरह नूह अलैहिस्सलाम के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं कल से, कि उनके बारे में अपने कौम को वो समझा रहे हैं, और कहते सालों से अक्सर अक्सर इतने सालों से वो कौम को नसीहत करते थे, मगर कौम का जो एक से एक सवालात, उस पे एक से उल्टे सवालात या उन पे तनकीद करती है। तो यहाँ भी उनको उसका जवाब ये दिया जा रहा है कि वो कहते हैं वला अक़ूल लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाह, वो कहते हैं कि मैं नहीं कहता तुमसे कि मेरे पास कोई अल्लाह के ख़जाने हैं। यानी इसका जवाब ये कि उसके उन्होंने तरदीद किया, लगता है कि जैसे उन्होंने ऐसी बात मुखालिफ ने कही थी कि बस तुम तो जैसे हम एक हमारी तरह के एक इंसान हो, तुम पे कोई खास फजीलत नहीं है, और तुम पे कौन सी ऐसी फजीलत है एकदम तुम्हें माने कि तुम नबी है। तो उसका जवाब दिया जा रहा है कि मैं भी, हाँ मैं भी एक तुम्हारी तरह का इंसान ही हूँ। मैं इंसान के सिवा और कुछ होने का दावा मैं कब करता हूँ, जो तुम पर इतराज करते हो। मेरा दावा तो सिर्फ ये है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे इल्म और अमल का सीधा रास्ता दिखा दिया है। उसकी आजमाइश तुम जिस तरह चाहो कर लो। और ये बगैर इस दावत का ये कौन सा आजमाइश का तरीका है कि तुम मुझसे उल्टे सीधे सवालात करो। मैंने ये कब कहा है कि मैं तो ये कहता हूँ कि मैं बशर हूँ तुम्हारी तरह। अल्लाह ने तुम्हें, अगर मैंने तो कभी दावा किया ही नहीं कि जो कुछ मेरे अख्तियार से बाहर है। मैं तो दावा करता ही नहीं कि अल्लाह ताला के रोज़ों के रोज़ी के खजानों का मालिक मैं हूँ। तो मैं कब कहा कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, और ना ही मैंने ये कहा कि मैं कोई गैब का इल्म जानता हूँ जो तुम मुझसे सवालात करते हो। बजाय उसको उल्टे सीधे सवालात करना कि जी अब बताओ कि जी फलां जगह क्या होगा, तो फलां औरत जो है उसके बच्चा होगा, बेटी होगी कि बेटा, इस तरह के सवाल उल्टे सीधे किया करते थे। तो ये आप कहते हैं कि ना अकुल इन्नी वाले को, ना ही मैं कहता हूँ कि फरिश्ता हूँ। तो उनका एतराज था ना कि तो खाता पीता भी है, हमारा तक इंसान है, चलता फिरता है, बाजारों में घूमता है। तो उनका कि मैं कब कहता हूँ कि मैं कोई फरिश्ता हूँ। बोला अकूलु लिल्लज़ीना तज़दरी अयुनुकुम लन युतियकुमुल्लाहु खैर, और ना ही मैं उन लोगों के बारे में कि जिनका दावा करते तुम कहते हो कि तुम ये गरीब जो है मुसलमानों को, तुम जिनको तुम हकीर जानते हो, उनके तो बारे में मैं तुम्हारे तरह ये नहीं कहता कि अल्लाह तुमने को दुनिया और आखिरत की भलाइयों से उनकी गुर्बत की वजह से कोई महरूम करेगा। तो अल्लाह तो उनके अंदर जो खूबियाँ पाई जाती हैं उन्हें अल्लाह ताला मुझसे और तुमसे ज़्यादा जानता है। अल्लाह तबारक व तआला जानता है, अल्लाहु आलम बिमा फी अनफुसिहिम। अल्लाह तबारक व तआला ज़्यादा जानता है कि उनके दिलों में क्या है। ना मैं जानता हूँ ना तुम जानते हो। और अगर मैं ऐसा कहूँ उनके बारे में कि वो उनको कोई खैर नहीं मिलेगी, तो उस वक्त में यकीनन जालिम में से होगा। इसलिए कि मैंने उनकी कदर मदद नहीं पहचानी, उनकी शान के खिलाफ बात की। अल्लाह तबारक व तआला जानता है कि उनके उनके रुतबा, उनका दर्जा अल्लाह के यहाँ क्या है। जो लोग ईमान लाए हैं, वो जो अपने नबी पे ईमान लाए, वो भले ही इस बारे में कि गरीब हैं या उनकी कोई अहमियत नहीं, वो सरदार नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनको कोई खैर ही नहीं मिलेगी। तो अल्लाह ही जानता है कि कौन कितना, किसका कितना दर्जा है। किसी गुर्बत से और किसी की इमारत से कोई ये अंदाज़ा लगाना कि वो उस पर अल्लाह ने बड़ा करम किया, ऐसा नहीं है। गरीब है तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला तो उसे भी आजमा रहा है, और अगर कोई अमीर है तो उसे भी अल्लाह तबारक व तआला आजमा रहा है। और जो जितने ज़्यादा अमीर हैं, जैसे सरदार हैं, वो तो सरकशी पे उतर आते हैं, वो तो अल्लाह तबारक व तआला पे कम या अल्लाह के रसूल पे कम ही मान लाते हैं। तो यहाँ भी उन्हीं के लिए कहा जा रहा है कि मैं नहीं जानता, वो अल्लाह तबारक व तआला जानता है जो उनके दिलों में। और वही अगर मैं उन्हें दूर करूंगा अपने से या उनके मुतालिक ऐसी बात करूंगा तो मैं जालिम में से हो जाऊंगा। फिर उन्होंने कहा कि कालू या नू कद जादलतना फअक्सर तजदालना। ऐ नू, अब तुमने बहुत कर लिया हमसे, तो तुमने बहुत झगड़े कर लिए। मैंने वो कहते कि बस तूने हमसे बहुत झगड़े कर लिए। अब तू जिसका तू वादा कर रहा है, जिनसे तू हमें डरा, तो ले ही आ। अगर तू सच्चा है तो फिर इसे ले आ। यानी कि इस तरह की कौम के जो नबी से कहती है, बजाय उसके कि अगर तू सच्चा है तो कोई हमें भी, हमारे लिए कोई अल्लाह तबारक व तआला से कोई दुआ करे कि हमें भी नसीहत, हमें भी अल्लाह तबारक व तआला सीधे राह नहीं। लेकिन वो कहते नहीं है, अगर तू सच्चा है तो फिर ला के दिखा जो तू चाहता है कि ये ले आ। तो उनकी हालत ये है, जब कौम की हालत हो जाए तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसके अब क्या कर सकते हैं। तो नूह इस्लाम के वो धमकियां दे रहे हैं कि अगर तुम कह ये रहे हैं कि तुम्हें अगर कुछ है तो फिर तुम ले ही आओ। 1 लाख नहीं, ये इसी तरह के जैसे कहते हैं कि जैसे उसने भी
ابو جہل نے بھی یہ دعا کی تھی جب ذات کہ اللہ اگر علی اللہ اگر یہ سچ ہے تو پھر ہم پہ تو آسمان سے پتھر برسا دے، بجائے یہ کہ یہ کہے کہ یا اللہ کا کہ سچے ہیں، اللہ کے رسول سچے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ہمیں ہدایت دے دے، اس نے بھی یہ دعا مانگی تھی کہ اگر یہ سچے تو پھر ہم پہ تو آسمان سے پتھر برسا دے۔ تو یہی حالت ہر قوم ہر زمانے میں نبی کو ایسے ہی لوگوں نے جواب دیتے ہیں نا، جیسے یہ دے رہے ہیں ہر زمانے میں اسی طرح دیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں تم لے آ اس کو جو چیز کا تو وعدہ کیا جائے، ہم تو کہ تم سچوں میں سو۔ تو انہوں نے جواب دیا قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین، تو میرے اختیار میں تو ہے نہیں، یہ تو سیدھی سی بات ہے حقیقت ہے، یہ بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اللہ جب چاہے گا تو اس کو تمہارے اوپر وہ لے آئے گا، اس طرح نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے کہنے سے یا میرے کہنے سے یا تمہارے مانگنے سے لے آئے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے وقت موقع جب وہ چاہے گا پھر اس کو لے آئے گا، اس پہ تمہارے روکنے سے وہ رکے گی نہیں، اور نہ ہی تم اس کو کوئی عاجز کرنے والا ہو کہ ایسا ہوگا کہ تم اس کو اللہ تبارک کو کوئی عاجز کر دے گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ جو عذاب آئے گا تو پھر وہ آ کے رہے گا، اسے کوئی ٹال نہیں سکے گا، نہ ہی تم اس سے بچ سکو گی۔ کوئی ایسا نہیں شخص جو اللہ کے تعالیٰ کے جو عذاب آئے اور پھر اس کو ٹال دے یا اس سے بچ جائے، تو اس لیے کہا ڈرو اس وقت سے، بلکہ کہ اللہ تعالیٰ عذاب آئے گا تو وہ جب وہ چاہے گا، اور پھر تم اسے عاجز کرنے والے نہیں، یعنی تم اس سے بچ کے کہیں جانے والے نہیں ہو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم، نے کہا کہ میرے کوئی نفع نہیں دے گی میری نصیحت تمہیں، اگر میں چاہوں بھی، اگر میں یہ چاہوں بھی کہ تمہیں نصیحت کروں اور تمہیں کوئی فائدہ ہو تو نصیحت اس وقت تک تمہیں کوئی اثر ہوگا ہی نہیں، جب کیونکہ اگر اللہ نے انکان اللہ یرید، کہ اگر اللہ نے یہ چاہ رہا، اللہ نے ارادہ کر لیا کہ آئیں یوغبیکم کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے، اگر اللہ تبارک کا ارادہ ہو کہ وہ تم گمراہ کر دے تو پھر کوئی چیز روک نہیں سکتی، پھر تو میرا ماننا تو فائدہ ہوئے گا ہی نہیں، میرے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، میرے سے کسی کام نہیں آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نہیں چاہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دیکھتے ہیں کہ کسی قوم کی ہر درمی اور شر پسندی اور خیر سے بے رغبتی کی دیکھ کر اللہ تعالیٰ پھر فیصلہ کر لیتا ہے کہ تمہیں راہ راست کی توفیق نہ دے، اور جن راہوں پر تم خود ہی بھٹکنا چاہتے ہو اور انہیں میں تم بھٹکنا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی بھٹکا دے گا۔ اور تمہاری بھلائی کے لیے میری کوئی کوشش کارگر ہو ہی نہیں سکتی۔ جب انسان ایک راستہ اپنے لیے چن لیتا ہے کہ اس نے کوئی بات ماننی نہیں ہے اور بالکل اسے ٹھان ہی لی کہ میں نے بات مان کے نہیں دینا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہیں پہ چھوڑ دیتا ہے، اسی پہ اس کو راستہ دکھاتا ہے، پھر اسے کوئی نصیحت کوئی کارگر ہوتی نہیں۔ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نہ چاہے، اللہ تعالیٰ چاہنے کا یہ ہوتا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ ہدایت، جب انہوں نے خود ہی اپنا راستہ چن لیا اور کوئی بات ماننے کو تیار نہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اسی کی طرح گمراہ پہ چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ ہوا رب حکم وہ تمہارا رب وہ الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمہارا رب ہے، وہ پھر تمہیں بتائے گا، اور رب ترجعون سے تمہیں لوٹائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم ایک وقت آئے گا کہ تم اللہ کی طرف جاؤ گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان باتوں کا حساب بھی تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینا پڑے گا، پھر تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ تم کیا کیا اپنے نبی کو جھٹاتے رہے اور کیا تم کرتے رہے۔ پھر ہم یقولون افطرا، پھر یہ الگ سے ایک جملہ معترض ہے جس کو کہتے ہیں یعنی جس کا اس بیان سے نہیں، لیکن بیچ میں ایک ایسا بیان ہے جس کو اگر اسے ہٹا بھی جیسے معنی میں فرق نہیں پڑتا، مگر یہ بھی ضروری سمجھا جاتا ہے کہ یہ بھی ضرور بیان کر دیا جائے۔ یہ آپ دراصل یہ سیدنا نوح علیہ السلام کی بات ہوتے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا ہے کہ ہم یقولون افطر، کہ وہ کہتے ہیں کہ تو گھڑ لیا تم نے اسے، قل ان عرفت عرف علیہ، اگر میں نے اسے گھڑ لیا تو پھر اس کا جرم میرے ذمہ ہے، وہ انا باری مما تجرمون، اور میں تم بری ہو اس سے جو تمہیں دے دیا جا رہا ہے، یعنی کہ جس کے تم اس چیز سے بری ہو جو تم جرم کرتے ہو، یعنی کہ بالکل اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت فرمایا تھا کہ لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کہی کہ تم جو ہے خود ہی جو ہے وہ ایسی نوح کا قصہ سنتے سنتے ان کو ذہن میں یہ آیا تھا کہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصے بنا بنا کر اس لیے پیش کرتے ہیں کہ انہیں ہم پر چشمہ کریں، یعنی جو چوٹیں ہم براہ راست نہیں کرنا چاہتے تو اس کے لیے وہ انہوں نے کوئی قصہ گھڑ لیا اور اس طرح دوسروں کی بات سنا کے اور ہم پہ چوٹ کر رہے ہیں، لہٰذا یہ سلسلہ کلام توڑ کر آپ سے یہ بیچ میں فرما دیا گیا ہے کہ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت کہہ دیں کہ یہ جو باتیں جو ہم آپ کو وہی کے ذریعے بتاتے ہیں جنوب علیہ السلام کو آپ کی قوم کی گفت و شری نقل ہوئی ہے، تو یہ جو کہتے ہیں مشرک مکہ کی باتوں نے قصے آپ نے خود ہی اپنے سے گھڑ لیے، تو آپ نے تو واضح کر دیں کہ اگر واقعی میں یہ جرم کر رہا ہوں تو اس کا وبال تو مجھ ہی پر آئے گا، اور آپ لوگوں کے دوسرے پہلو پر اگر کبھی غور کریں کہ اگر یہ کلام واقعی اللہ کی طرف سے ہے اور اس کو جھٹلا کر تم لوگ جس جرم کے مرتکب ہو رہے ہو
اس کے نتائج بھی تو پھر تم لوگوں کو ہی بھگتنا پڑیں گے۔ بہرحال میں تو اعلان یہ کرتا ہوں کہ میں یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ میں تمہاری جرم سے بالکل بری ہوں، کہ میرا جرم جو تم کرو گے تمہارے ذمہ، اور اگر میں نے جرم کر رہا ہوں تو یہ میرے ذمہ ہے۔ تو یہ اصل میں گھٹیا قسم کے لوگوں کے ذہن ہمیشہ بات کے برے پہلو کی طرف ہی جایا کرتا ہے، اور اچھائی سے انہیں کبھی کوئی دلچسپی ہوتی نہیں ہے کہ اس کے کوئی اچھے پہلو پر بھی نظر ڈال سکیں۔ ایک شخص ہے جو اگر کوئی حکمت کی بات کہی ہے اس نے، اور وہ تمہیں کوئی مفید سبق بھی دے رہا ہے یا تمہاری کسی غلطی پر تمہیں متنبع کر رہا ہے، تو اسے چاہیے تو یہ کہ فائدہ اٹھاؤ اور اپنی اصلاح کر لو۔ مگر جو گھٹیا قسم کے آدمی ہوتے ہیں اس میں کوئی برائی کا ایسا پہلو تلاش کریں گے کہ جس حکمت اور نصیحت پر وہ بالکل ہی پانی پھیر دیا جائے، اور نہ صرف یہ کہ خود اپنی برائی پر وہ قائم رہتے ہیں، بلکہ قائل جو کرنے والا اس کے ذمہ بھی کوئی الٹی کچھ برائی لگا دیتے ہیں۔ یعنی بہتر سے بہتر نصیحت کو بھی وہ ضائع کی جا سکتی ہے اگر سننے والا اسے خیر خواہی کے بجائے وہ یہ سمجھے کہ مجھ پہ چوٹ کی جا رہی ہے، اور اس کا ذہن کسی اپنی غلطی کے احساس اور کو اس کے ادراک کا سمجھنے کے بجائے برا ماننے کی طرف اگر چل پڑے، پھر اس قسم کے لوگ ہمیشہ اپنی فکر کی بنیاد بدگمانی پر ہی رکھتے ہیں، جس بات کی حقیقت میں واقعی ہونے اور بناوٹی داستان ہونے کا ہی ہے۔ اگر برابر امکان ہو تو مگر وہ ٹھیک ٹھیک، اگر آپ کے حال پہ وہ چشمہ ہو رہی ہو بات، اگر کوئی مثال دی جا رہی ہے اور آپ کے اوپر اگر وہ بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے، تو پھر چاہیے کہ اپنی غلطی کی اگر نشاندہی ہوتی ہے تو تم ایک دانشمند آدمی کی طرح اس کو واقعی حقیقت سمجھ کر اس سے سبق حاصل کرو، اپنی غلطی کو دور کر لو۔ مگر ایک بدگمان آدمی جو اگر ہوگا تو پھر کسی ایسے ہوگا کہ اس ثبوت کے بغیر اگلے پر الزام لگا دو کہ یار تم نے تو ایسی بات گھڑی ہے جو ہم پہ فٹ کرتے ہو، بجائے یہ کہ اگر یہ بات اگر ہم میں یہ غلطی ہے، مجھ میں کمزوری ہے، تو میں اس کو ٹھیک کر لوں۔ اگر مثال دی جا رہی ہے، اگر مجھ پہ اگر یہ چشمہ ہو رہی ہے تو میں اس سے اپنے آپ کو ٹھیک کروں، بجائے اس کے کہ مگر وہ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈالیں کہ تم قصے بنا بنا کر ہم پہ پیش کیا جائے، مگر آپ سے کہہ دے کہ میں کہہ دو صاف کر دو کہ میں تو بری ذمہ ہوں اس سے جو تم یہ جرم کر رہے ہو، کہ مجھ پہ الزام لگا رہے ہو، یا جو تم حرکتیں کر رہے ہو اور کسی نبی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، اس جرم سے میں بری ذمہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سبق سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔